حدیث نمبر 19 دنیا دار گناہوں سے حدیث نمبر 19 دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. دنیا دار عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یوں ہی دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا. تشریح نہایت نفیس تشبیہ ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ انسان پانی میں چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگے. پاؤں ضرور بھیگیں گے. یہاں دنیا دار سے مراد دل میں دنیا کی محبت رکھنے والا ہے. محبت دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے. یا دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. دنیا صفر ہے، آخرت عدد ہے. اگر صفر اکیلا ہو تو بغیر عدد کے تو خالی ہے. اگر عدد سے مل جائے تو اسے 10 گنا کر دیتا ہے. ابو جہل کی دنیا گناہوں کی جڑ تھی اور آخرت سے الگ. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا دین کے ساتھ تھی، لہذا نیکیوں کی جڑ تھی. اللہ تعالیٰ ابو جہل اور قارون کی دولت سے ہر مسلمان کو بچائے. حضرت عثمان کے خزانہ سے عطیہ دے. حسنات جی حسنات صبح ملیا تو میں کہ تو غراض رہا دوتری دڑ دے جڑ نہیں میں جاؤ سا ہوں وہی کریں میں کٹ چھوڑے پتہ کون نہیں پوچھے کون نہیں جناب کٹ چھوڑا وہ چل ہوں کریں نہیں بس. حدیث نمبر 20 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مال جمع کرنے کی وحی نہیں کی گئی. عن جبیر ابن تخیر مرسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رواہ فی شرح سنہ و ابو نعیم فی الحلیہ عن ابی مسلم. حضرت جبیر ابن تقیر سے ارسالاً روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے یہ وحی نہیں کی گئی کہ مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو رہوں، لیکن مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بولوں اور سجدہ کرنے والوں میں ہوں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہوں حتیٰ کہ حتیٰ کہ تم کو موت آ جائے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمایا، میں پڑھا میرے معمول بڑی تھوڑے تنگ پہ کریں، بڑی تھوڑے چڑیے کریں، بڑی غلط الزام لانے، ہر وقت تھوڑے پیچھے پہ تھوڑے نام بڑا ٹکرائے بڑا مکھی حکم ہوتا میں سارا پتہ آ جانا تیسرے بھائی کو ان کرو تم اللہ کی تصویر بیان کرے میرا ہو اور سجدے کرے میرا ہو، میں جانا دل جاؤں۔ تشریح: راوی حدیث جبیر ابن تقیر قبیلہ بنی حضرم سے ہیں، خلافت صدیقی میں ایمان لائے، 75 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث مرسل ہے کیونکہ جبیر تابعی ہیں۔ فرمایا میری زندگی کا مقصد تجارت اور مال جمع کرنا نہیں، میری زندگی کا مقصد تبلیغ نبوت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یہ مولوی کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن آج کل مولوی علماء بھی سارے مقصد بدل گئے ہیں، صرف مال جمع کرنا اور تجارت کرنا رہ گیا۔ اپنے پاس بقدر ضرورت مال رکھنا یا تجارت کرنا اسی کے تابع ہے، لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد ازواج مطہرات کو سال بھر کا خرچ عطا فرما دیتے تھے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور بکریاں چرائی ہیں۔ ظہور نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں خریدی ہیں، فروخت بھی کی ہیں، مگر وہ سب چیزیں عارضی تھیں، لہذا عثمان غنی یا دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تجارتیں کرنا، مال جمع کرنا ممنوع نہ تھا۔ کہ بھائی نبوت کے بعد بھی یہ بکریاں خریدیاں نہیں، کیا یہ فتح خیبر تو بعد ازواج مطہرات نو سال بھر دا خرچ عطا فرما دے نا، اور نہ اس تے اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی ہے یا بکریاں چگائیاں، یہ تے شروع بھی چاہنے۔ ظہور نبوت کے بعد حضور نے چیزیں خریدی ہیں، فروخت بھی کی ہیں، مگر وہ سب چیزیں عارضی تھیں۔ اگر مال جمع نہ کیا جائے تو زکوٰۃ اور حج وغیرہ عبادتیں کیسے ممکن ہوں؟ کام کرنا اور ہے، کام میں مشغول ہو جانا کچھ اور ہے۔ مفتی صاحب بڑی اچھی تشریح کریں۔ اس آیت کریمہ میں موت آنے تک تسبیح، نماز اور ہر ممکن عبادت کا حکم ہے۔ یقین سے مراد یقینی چیز یعنی موت ہے۔ خدا کرے مرتے دم تک کوئی نماز، ذکر اللہ، مسجد کی حاضری، تکبیر اولا، نوافل کوئی چیز نہ چھوٹے، آمین۔ حضرات صوفیاء کے نزدیک یقین سے مراد عین الیقین یا حق الیقین ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق تسبیح و نماز تو عبادات ہیں، اور وعبد ربک میں عبودیت کا حکم ہے۔ عبادت اور عبودیت میں بڑا فرق ہے۔
عبادت آسان ہے مگر عبودیت مشکل ہے. ابودیت جی عبودیت. یعنی بندہ بن کے رہنا جی بندہ یہ مشکل ہے. ابودیت میں نہ ہونا بندہ بن کے رہنا. اللہ نصیب کرے. ابو مسلم خولانی بڑے زاہد عابد و عالم تھے اور تابعین میں سے ہیں. آپ نے صدیق اکبر اور عمر فاروق سے ملاقات کی. 62 ہجری میں وفات ہوئی. حدیث نمبر 21. جب بندے کے مال میں بے برکتی دی جاتی ہے تو وہ مال پانی اور مٹی میں لگا دیتا ہے. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم یبارک للعبد فی مالہ جعلہ فی الماء والتین. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. وہ نہیں ہوگا کیا بڑا مقصد یہ ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے مال میں بے برکتی دی جاتی ہے تو وہ مال کو پانی اور مٹی میں لگا دیتا ہے. تشریح. راوی حدیث حضرت علی المرتضیٰ کو کون نہیں جانتا. آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی. خلیفہ چہارم تھے. بڑے سیاسی زاہد عابد مجاہد عالم متقی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. پہلے خلفائے ثلاثہ کے مشیر اور آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند حسنین کریمین کے والد گرامی اور خیبر کے فاتح آپ بھی ہیں. فی الماء والتین کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت عمارتیں بنانا، ان کے گارے چونے میں پیسہ خرچ کرنا مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے مال میں بے برکتی ڈالنا چاہتا ہے تو اسے مکانات بنانے گرانے کا شوق دے دیتا ہے. اس کی بدقسمتی دیکھو کہ اللہ و رسول کی راہ میں خرچ کرنے، حق والوں کے حق ادا کرنے کا اسے خیال تک نہیں آتا. وہ اسی خیال میں لگا رہتا ہے کہ یہ بگاڑو یہ بناؤ. ضروری عمارات جیسے مسجد، ضرورت کے مکان اور دکانیں اس حکم سے خارج ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی لاکھوں روپے کے خرچ سے بنائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی پر بہت کثیر رقم خرچ کی. حدیث نمبر 22. دنیا کا مال کس کا ہے اور جمع کون کرتا ہے؟ عن عائشہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت دنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها یجمع من لا عقل له. رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ آپ نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو. تشریح. راوی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین سے، صدیق اکبر کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کی رخصتی ہجرت کے بعد عمل میں آئی. یہاں دار سے مراد عیش و عشرت کا گھر ہے،
یعنی دنیا کو عیش کی جگہ وہی سمجھتا ہے جس کے مقدر میں آخرت کا عیش نہ ہو، ورنہ مومن دنیا کو عمل کی جگہ اور رہنے کی منزل سمجھتا ہے کہ جتنی زندگی ہے اس میں کچھ کر لو پھر یہ نہ ملے گی۔ مولانا روم فرماتے ہیں پس ترا ہر لہجہ مرگ و ریحتیست، پس ہر لحظہ مرگ و رجعتیست، مصطفیٰ فرمود دنیا ساعتیست، پس ترا ہر لحظہ مرگ و رجعتیست۔ ترجمہ ہو گیا؟ یہ ہوئے گا مصطفیٰ فرمود دنیا ساعتیست، دنیا ساعتیست، پس تجھے ہر لہجہ موت بھی ہے اور رجعت بھی۔ کوئی پتہ نہیں اٹھانا یا نہیں ہوگا، یا ان کو چلنا یا نہیں چلنا۔ حضور نے فرمایا دنیا سے ایک ساتھ ہی ہے، ساتھ لے کے تو لے گیا، یا چڑھ گئے تو چڑھ گئے۔ قرآن شریف اللہ ساعۃ من النہار مالک اللہ ساعۃ من النہار، جس وقت 100 سال دو سی جتنا بھی بڈھو سی وڈو سی دنیا میں عاشق رکے سی چنگے کرے سی مارا کرے سی دنیا دلا سی وہ انہیں سمجھی کہ میں ایک شاید ہی ہے، ایک جھٹ ہی آ جائے نہیں ہوں تھی بیٹھے ہو بڑے وڈیرے بندے بھی ہو، تھی اپنی زندگی پوری نظر ڈال لے ہوئی نہ کوئی کو شاید ہی آئی گزر گئی۔ سارے حکیم صاحب پڑھ کے ہمیں زندگی صرف آج اور صرف آج ہی کا نام ہے، زندگی وہی ہے جی ہے ہوں بیٹھے یہی کل بھی گئی اگو تو پتہ کوئی نہیں، زندگی صرف آج اور صرف آج ہی کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ساعت ہے، مال سے مراد حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال اور حرام جگہ خرچ کیا ہوا مال ہے، یہ مال حقیقت میں مال نہیں نرا وبال ہے۔ یعنی دنیاوی حرام مال کو وہ مال سمجھتا ہے جس کے نصیب میں حلال مال نہیں، تم ایسے نہ بنو۔ مومن اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت سنبھالتا ہے۔ یعنی غافل آدمی دنیاوی عیش و آرام کے لیے مال جمع کرتا ہے اور مومن آخرت کے لیے جمع کرتا ہے۔ غافل بے وقوف ہے اور مومن عاقل ہے۔ حضرت میاں صاحب فرماتے تھے کہ غفلت شعار انسان لذات فانیہ کے چکر میں پھنس کر معاصی کے گرداب میں جا پڑتا ہے اور زندگی بھر اسی میں غوطے کھاتا رہتا ہے۔ ڈنگے والے جی دل آگاہ میں باید وگرنا، گدا یک لہجہ بے نام خدا نیست۔ دل کی آگاہی چاہیے ورنہ گدا تو ہر وقت اللہ کا نام لیتا ہے۔
حدیث نمبر 23 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر خوف، نفسانی خواہش اور لمبی امیدیں۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف على امت الهوى وطول الامل فاما الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخرة وهذه الدنيا مرتهلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتهلة قادمة ولكل واحدة منها بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک نفسانی خواہش ہے اور لمبی امید، لیکن نفسانی خواہش تو حق سے روک دیتی ہے اور لمبی امید تو آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں۔ اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے بچے نہ بنو تو ایسا کرو، کیونکہ تم آج عمل کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں، اور تم کل آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا۔ وہ تو کوئی عمل نہیں، وہ عمل بھی جا رہی، عمل بھی جا دنیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تشریح یعنی جو دل چاہے وہ کرے، قانون شرعی کا لحاظ نہ کرے اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی ہے بڑھاپے میں نیک عمل کر لوں گا۔ ان دونوں دھوکوں میں عام لوگ گرفتار ہیں۔ نفس اور شیطان گناہ تو جلدی کراتے ہیں، نیکیوں میں دیر لگواتے ہیں کہ ابھی عمر بہت ہے پھر کر لینا۔ نفسانی خواہش سے مراد وہ خواہشات جو خلاف اسلام ہوں، ان کی پیروی کرنے والا ظاہر ہے اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے گا۔ آخرت یاد آتی ہے جب موت سامنے ہو، انسان موت کو قریب سمجھ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ جب دل میں خیال یہ ہو کہ ابھی 100-200 سال مجھے موت نہیں آئے گی تو وہ آخرت کی تیاری کیسے کرے گا؟ فرمان علی برحق ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ ہر سانس آخرت کی طرف ایک قدم ہے۔ لوگ بڑی دھوم یہ گاؤں پہ ایک شیر، لوگ بڑی دھوم دھام سے سالگرہ مناتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ زندگی کا ایک اور سال غفلت میں گزر گیا۔ کوئی نہ ہوتا، میں بھی یاد کر رہا تھا سالگرہ منائی کا کہ وہ بڑے بڑے کھانے بڑے بڑے آئی کے ہیں اور مدمکیاں بنے ہوئے مرغی مال کو کٹیں گے، کیک کٹیں گے۔ عجیب کہا بھائی افسوس یہ نہیں لگتا بھی ہم کیسے گزار چکے ہیں، خراب کی بندی کتنی گزار گئی، ایک کوئی خوشی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔
آدھے انگریزی وچ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اچھا آپ بتائیں خوشی ہوگا سالگرہ دی یہ آسان کے میں نے سوچے بڑی یاد ہے یہ بھی منانے نہیں جی کوئی دی نہیں میں تو منع کرے نا نہیں یہ من تو کوئی سال گرم غفلت ہی ہے نا جی غافل تو دے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی خالق نے گھڑی عمر سے ایک اور گھٹا دی یہ صاحب نگدے نو یہ تو ندا ہوندی رہتی ہے تو اللہ نے تیاری عمر تو ایک گھڑی اور گھٹا چھوڑی تو گھڑنی بھی ہے گھڑنی بھی یہ سوچتا ہے عمر کے گھٹاوے تو خوشی کرنی چاہیے یا غم کرنا چاہیے لیکن آج کل بھی آج کل منطق الٹی ہے الٹی من یہ شعر دے بھی لکھے یہ وہ شعر دے لکھے اچھا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ خالق نے تیری عمر کی ایک اور سانس گھٹا دی تمہاری گھڑی گھٹ اور گھڑی گھٹ گئی پیچھے پیچھے جا رہا مرنا کی طرف جا رہا قبر طرف جا رہے ہیں معلوم نہیں دنیا کب ساتھ چھوڑ دے اور آخرت کب آ جائے یہاں بچوں سے مراد تابع محکوم زیر فرمان راکب و راغب یعنی بعض دنیا کے طالب اس میں راغب بعض آخرت کے طالب اس میں راکب دونوں کی طلب نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں متضاد ہیں یعنی دنیا میں اللہ تمہارا حساب نہیں فرماتا جو چاہو عمل کر لو مرنے کے بعد وقت نہ ملے گا وہاں صرف حساب ہوگا عمل نہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ تم آج اپنا حساب خود کرتے رہو یاد رہے کہ حضرات انبیاء و اولیاء اپنی قبروں میں نماز تو پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مگر ان اعمال پر ثواب نہیں اگر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے گئے یہ مسجد اقصی میں لیکن جو کچھ بھی کرے وہ تو ثواب کوئی نہیں ثواب حق ہے لہذا فرمان علی بالکل برحق ہے کہ ثواب والا عمل صرف اور صرف زندگی میں ہی ہو سکتا ہے صدقات جاریہ کا سب کام زندگی میں ہو سکتا ہے ہاں اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے لہذا حدیث پاک پر کوئی اعتراض نہیں وصیت کر ونجو نا کہ میرا مال دے رہے پھر وہ منن مال دیو تو ادھر جے تو ثواب پہنچ ہوں پچھلے دن پڑھیا نا جی کہ آپ کوئی نہ انج کرے صدقہ خیرات تو مرن لگے وصیت کر ونجے یا امید رکھ کہ میرے وارث اس میرا صدقہ و خیرات کرے سن یہ نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک اس طرح وہ نہیں منا سکتا اپنے ہاتھ نال صدقہ و خیرات کرو حدیث نمبر 24 دو فرشتوں کی منادی جو انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس الا وبجنبیتها ملکان ینادیان یسمعان الخلائق غیر الثقلین یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم ما قل وکفا خیر مما کثر والہا رواہ ابو نعیم فی الحلیہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں طلوع ہوتا سورج
مگر اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں، پکارتے ہیں سوائے جن و انس کے ساری مخلوق کو سناتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ جو تھوڑا ہو اور کافی ہو، وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ تشریح: اس طرح کہ وہ فرشتے بھی سورج کے ساتھ ہی گردش کرتے رہتے ہیں اور ہر جگہ طلوع کے وقت سورج کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ سورج تو ہر وقت کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب یہاں دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو دوسری جگہ صبح ہوتی ہے، چونکہ دن نکلتے وقت لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے صبح کے وقت ہی یہ اعلان مناسب ہوتا ہے۔ جن و انس کے سوا ساری مخلوق یہ آواز سنتی ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سنایا جا رہا ہے، جس طرح رب نے اپنا کلام بندوں کو حضور کے ذریعے سنایا، تاکہ ان دونوں گروہوں کا ایمان بالغیب رہے کہ ایمان بالغیب پر ہی سزا و جزا ہے اور اسی پر دار و مدار ہے۔ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، یہ دیکھ کے اس سے کوئی ثواب نہیں، وہ دیکھ کے دونوں گروہوں پر ایمان بالغیب واجب ہے۔ کام کاج میں مشغول ہو کر رب تعالیٰ سے غافل نہ ہو جاؤ، ہاتھ کار میں ہو دل یار کے ساتھ ہو، ہر وقت اس کے دروازے پر رہو۔ رب فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، گناہگار ہو تو اس کے دروازے پر آؤ، نیکوکار ہو تو بھی اسی کے دروازے پر ہو، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں۔ جو رزق مقدر میں تھوڑا ہو انسان کی حاجات پوری کر دے، اسے پا کر انسان رب تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے، وہ اس رزق سے بہتر ہے جو مقدر میں زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، کہ وہ تھوڑا مال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ زیادہ مال اللہ کا عذاب ہے۔ علم کا بھی یہی حال ہے کہ بقدر ضرورت علم جو خدا رسی کا ذریعہ ہو، اس زیادہ علم سے بہتر ہے جو رب تعالیٰ سے غافل کر دے، عالم کو متکبر بنا دے۔ علم ختم ہو گیا، پڑھ جاتا ہے نا، جیسا نا سارا بھائی منطق پڑھنے گناہ ہے، فلسفہ پڑھنا گناہ ہے، منطق اور فلسفہ انجا اور یہ کوئی موجودہ سائنس ہے۔ وہ علم جو عالم کو متکبر بنا دے۔ یاد رہے کہ فرشتے یہ بات در حقیقت جن و انس کو سناتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ان تک پہنچاتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، میت جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اور انسان کیا کہتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ یبلغ بہ قال اذا مات المیت قالت الملائکۃ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، فرمایا جب مردہ جاتا ہے قبر میں، فرشتے کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا، انسان کہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑا۔ تشریح:
میت سے مراد وہ ہے جو مرنے لگے، یعنی مرتے وقت اس کے وارثین تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کیا چھوڑے جا رہا ہے۔ حتیٰ چھوڑی رہتا کبھی ہو مرد مگر برسی میں حتیٰ ایسا خاصا حتیٰ خاردی پیدا خاردی پیدا وہی سوچو شروع ہے جس وقت موت یقین ہو نا کبھی اس وقت مر نہیں مرنا اور پتہ میں اس وقت مر نہیں ہے اور وہ ہے جی سوچے شروع کر دینا کتنا مکانا ہے میں کیوں اسے تب تک کر سکتا ہوں۔ اس وجہ تو بھیڑ بھی بڑے ہوندے ہیں، اس وجہ تو کئی دفعہ بھیڑ بھی ہوندے ہیں، ہر بندہ آدھا میں مالک بنا، کیونکہ انسان تو بڑا سارے معاشرے میں بڑا گھٹا ہے، انسان ہے ہی نہیں کوئی نہ انصاف نہیں، انصاف اگر کسی نے پھر نہیں انصاف کرو پھر بھیڑ اور بڑیاں ساری ختم نہ ہو گئے اور یہ حرص بھی جو نا کہ میں اس میں زیادہ نہیں وہ من بم ڈلا ہے اور فرشتے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ اس کے اعمال و عقائد کا حساب لگاتے ہیں کہ جیسے اس کے عمل ہوں ویسے ہی فرشتے، اسی طرح نیک اعمال والے کو رحمت کے فرشتے لینے آتے ہیں جبکہ بدکار کو عذاب کے فرشتے ہیں۔ کالے سیاہ ڈرونے بڑے ڈرونے ڈر رہنا ایک بھی ڈر رہا یہ کہتے ہیں کہ اب آگے کے لیے کیا لائے ہو؟ رحمت کے فرشتے یہ آتے ہیں اور دوسرے فرشتے بھی نہیں آتے۔